یہ ارشاد ہے، جب تک یہ نسبتیں نہ دیا کرے، فرمایا ہے، کہا ہے، فرمایا ہے، یوں بھی بولتا ہے، یوں بھی بولتا ہے اللہ، یہ بالکل بہت بے احتیاطی ہے، اس میں انداز غلط ہے یہ۔ انہیں ایک پرچہ یا کچھ کارڈ بھی دیکھے تھے ایک بار، بہت برسوں پہلے میرے کو کسی نے وہ تصدیق کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں اس کو چھاپ تو لیا تھا اس نے، چلاؤں اس کو، میں نے وہی دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے، تو یوں کر تو میں یوں کروں گا، تو یوں کر تو میں یوں کروں گا، تو یوں کر تو میں یوں کروں گا۔ وہ ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے، اگر اس کو جو تیری چاہت ہے اس پہ جو میری چاہت ہے تو اس پہ فدا کر دے، تو جو اس پہ جو میری چاہت ہے اس کو میں تیری چاہت پہ، وہ ایک ہے بہت چلا ہے۔ ہاں تو میں نے بہرحال یہ نہیں تھا، یہ کوئی نیا ہے میرا خیال ہے، وہ کوئی اور پرانا تھا، یہ بھی بہت ہے۔ اچھا تو چل کے رہو، میں یوں آؤں گا، ہاں تم دوڑ کے آؤ، تو تم چلو گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، بالش چلو گے، یہ تو خیر بالش والا، اور یہ تو حدیثوں میں ہیں اس طرح کے مضامین، لیکن اور بہت ساری باتیں تھیں، تو میں نے اس کو لکھا جواب، میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا نا، یہ پہلے مجھے بتایا کن آیتوں کا مطلب مضمون ہے، کن حدیثوں سے اس کو لیا گیا، تو پھر اپنے آگے تصدیق کی بات کریں۔ اس طرح کا میں نے مضمون بنا کے بھیج دیا اس کو، کہ ایسے اس کو سمجھا دیا میں نے کہ ایسی چیزیں نہیں بانٹی جاتی جب تک علماء اہل سنت تصدیق نہ فرما دیں۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یہ ایک مصیبت ہے۔ ہاں ہم نے عالم کو پوچھ لیا، عالم کون سا؟ اور مسجد کے پیش امام صاحب، اب جس کی قراءت بھی بیچارے کی درست نہیں ہوتی بعض اوقات، تو وہ تو مفتی تھوڑی ہوتا ہے۔ مفتی ایسا عالم جو واقعی مفتی بھی ہو، واقعی مفتی ہو، مفتی کہلاتا نہ ہو مفتی۔ اب اس کی پہچان ہے بڑی دشوار، عام آدمی کو نہیں پہچان ہوتی، وہ ہر ایک کو مطلب یہاں وہ طالب علم جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو علاقے میں علامہ مشہور ہو جاتا ہے، اب اس کو علامہ کے معنی بھی نہیں آتے ہوتے۔ حفظ کا بھی شروع کیا حفظ کرنا تو اس کو بولتے ہیں حافظ صاحب ہے، جو میڈیکل سائنس میں داخلہ لیتا ہے اس کو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں۔ ہاں بالکل بولتے ہیں، جو طالب علم ہوتا ہے نا میڈیکل سائنس بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہر شعبے میں یہ تو یہ غلط ہے نا۔ جب ڈاکٹر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر، حافظ ہو گیا تو حافظ، عالم ہو گیا تو عالم، خالی ہوتا ہے علامہ تو پھر مفتی۔ تو یہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عالم کیا ہوتا ہے، مفتی کیا ہوتا ہے، بیچارے سب کو وہ سمجھتے کہ جو دو چار مطلب ہے کہ وہ دین کی باتیں کر دے بہت بڑا عالم ہے۔ ہم نے اس کو پوچھا تو بس قصہ ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایس ایم ایس کا سوال کیا یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے ایس ایم ایس طرح طرح کے آتے ہیں غلط سلط، تو اس لیے وہ نہ ایس ایم ایس پر اس وقت تک اعتبار کریں جب تک کسی مفتی سے آپ اس کی تصدیق کر لیں، جب تک تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک اعتبار نہ کریں اس پر۔ اب تو الحمدللہ آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہے، دارالافتاء اہل سنت کے مختلف شاخیں کھلی ہوئی ہیں، دعوت اسلامی نے تو اب آپ تو یتیم بھی نہیں چھوڑا نا آپ کو، تو الحمدللہ ڈبل 12 گھنٹے رات دن جب بھی آپ چاہو ٹیلی فون کر کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اپنے اسلامی بھائی جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے، دارالافتاء کے اسلامی بھائی۔ نمازوں کے اوقات میں باب المدینہ میں نمازوں کے اوقات جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شاید جواب نہ ملے، یا فون بعض اوقات بزی ہوگا تو تھوڑا انتظار کر لیں، بزی بہت ہوتا ہے۔ ہاں دنیا بھر سے ظاہر فون آتے ہوں گے، تو تھوڑی بہت تو تکلیف تو کرنی پڑے گی۔ پہلے ایک ایک مسئلہ ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میلوں میل سینکڑوں ہزاروں میل کے لوگ سفر کرتے تھے پہلے، جو علم کے پیاسے ہوتے تھے۔ اب تو خالی ٹیلی فون کا بھی آپ بولو میں 5-10 منٹ قربان نہیں کر سکتا، تو پھر اب ظاہر تم پر مسائل القاء تو نہیں ہوں گے نا، کوشش تو کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ تو کوئی ایسا غلط سلط ایسے میں سے ہے تو فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا میں اس کو فارورڈ کروں، تو وہ بتا دیں گے۔ اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو پھر الجھے نہیں آپ ان سے، لبیک کہہ کر اس کو کیا کرنا ہے ڈیلیٹ۔ جتنے میسج آتے ہیں نا پاپا، ان کے پوچھنے بھی جائیں گے نا تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ فون والا صرف وہ میسج کے جواب ہی دیتا رہے گا بعض اوقات۔ نہیں بھلے پوچھے آپ جواب دیتے رہے نا، اپنے ایک مولانا الگ اس کے لیے رکھ لیں گے یار، یہ امت کی رہنمائی کرنی ہے اپنے کو، اللہ کرے یہ پوچھیں یار، یہ پوچھتے نہیں ہے، یہ پوچھتے اپنی کھوپڑی کو جس میں علم دین تو ہوتا نہیں ہے، کھوپڑی یہاں بولتی ہے تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں خلا۔ تو اس لیے اپنے 12 مولانا رکھ لیں گے انشاءاللہ، 12 اسلام بھائیوں کا آپ پوچھو یار،
آپ ہر مسئلہ شریعت کا جو بھی آپ کو درپیش ہو، 1-2% آپ کو کھٹکا ہو، آپ ٹیلی فون کھڑکا دیا کرو. ہم نے رکھے اسی لیے اسلامی بھائی آپ کی خدمت کے لیے پوچھو ان کو، اور جو یہ بولیں تو پھر الجھو مت، کیونکہ اب ابھی کوئی ان پڑھ آدمی جس کو علم دین نہیں وہ الجھتا نا، تو جو اہل علم ہوتا ہے اس کو بڑی کوفت ہوتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ یہ اصول جانتا ہے، خواہ خواہ مطلب نہ اپنی منطق جھاڑتا ہے اور اپنا اجتہاد کر رہا ہے. تو ایسا نہ کیا، یہ علماء فرمائے نا تو جزاک اللہ کہہ کر آپ السلام علیکم فون رکھ دیا کریں، تاکہ یہ آگے مزید کسی سے بات کر سکیں. دوسرے اور منتظر ہوتے ہیں، دنیا بھر سے فون ان کو آتے رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے بابا. میں نوشاد احمد طارق ہو رہا بمبئی سے. میرا سوال ہے کہ حضرت صاحب کا غصہ آتا ہے تو کیسے اپنا کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کا نقل ادا کر سکوں، کیونکہ مجھے اتنا ہی غصہ آتا ہے کہ مطلب مجھے برداشت ہوتا نہیں جلدی. بس یہی تو میرا سوال تھا. السلام علیکم. حضرت صاحب کو غصہ جب آتا ہے تو آپ غصے کو کنٹرول کیسے کرتے ہو؟ مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ جی ہاں. اچھا، کہتے ہیں مجھے بھی غصہ آتا ہے لیکن کنٹرول ہوتا نہیں ہے. کوئی ایسا دم کر دو، یہ نہیں بولا، کچھ اصل سمجھ نہیں آ رہی سوال ہے نا، بولا کہ نہیں کرتے ہو. مجھے غصہ آتا تو میں کنٹرول کیسے کرتا ہوں. اب یہ کہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اب پھر یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بڑھتا ہے. بعض اوقات یہ کہ جوانی میں آدمی بہت جذباتی ہوتا ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہوتا ہے، پھر غصے کی وجہ سے وہ نقصانات دیکھ کر وہ جب بڑا یعنی کہ عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں غصہ اور بڑھ جاتا ہے. مشاہدات اس کے کہ بوڑھے کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. تو اس کی مطلب یہ کہ غصہ جب آئے نا آدمی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے. جب کسی پر غصہ نافذ کرنا چاہے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، سے میری سب کے سامنے انسلٹ کر دی دیکھتا ہوں میں. تو اب یہ کہ اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے کہ یار میں بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غضب فرمایا، لفظ غصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بولا جائے. غصہ ہے اس کا آگ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم لوگوں کو آتا ہے غصہ، تو اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے. جب جس پر غضب فرمایا وہ گیا کام سے. تو اپنے نافرمان یا اپنی انسلٹ کرنے والے یا اپنے مزاج کے خلاف کرنے والے پر جب غصہ نافذ کرنے کو جی چاہے کہ میں اس کو ماروں جھاڑوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو یاد کر لے کہ جو اپنی نافرمانیاں تو سب کو یاد آئی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، کہ میں نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا. اگر میرے فلاں گناہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غضب فرمایا اور اس نے مجھے سزا دی تو میرا کیا بنے گا؟ کہ آج میں اس کو اپنے زیر دست ہے اس کو سزا دینا چاہتا ہوں غصے کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس طرح بھی غصہ رکے گا آپ کا. پھر ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا بھی غصے کا علاج ہے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، یہ بھی غصے کے علاج ہے. وضو کر لے کہ غصہ آ گیا تو پانی سے بجھتا ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے. وضو سے انشاءاللہ غصہ فرب ہو جائے گا. جہاں غصہ جس پر آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے. غصہ آ گیا تو بس چپ ہو جائے. چپ ہونا بھی ایک طرح کا علاج ہے کہ بولے گا تو اب یہ کہ وہ اٹھ پٹانگ بولے گا نا، اب جو بولے گا تو اس کی شخصیت کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. بعض اوقات غصے میں آ کر بڑی شخصیات بھی جب بولتی ہے نا ان کا امپریشن زندگی بھر کے لیے خراب پڑ جاتا ہے. بعض لوگوں پر وہ ایسی حماقت والی باتیں غصے میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اس میں اپنا موبا، جس کو ہم بولتے ہیں موبا اور عزت ہے کہ آدمی جب غصہ آئے نا تو چپ ہو جائے کہ یار کوئی نکل جائے گا میرا امپریشن خراب ہو جائے گا. بعض اوقات غصے میں آدمی بولتا ہے کر کچھ نہیں سکتا، خالی بڑبڑ کرتا ہے. یہ بڑبڑ میں ایسی گڑبڑ کرتا ہے کہ وہ بے عزتی ہو جاتی ہے خود اس کی اپنی.
تو غصے کو پی جائے کہ حدیث پاک میں کہ اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں جیسا گھونٹ غصے کا، جو غصے کا گھونٹ پی جائے.